السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلی دعا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کو سن کر، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کے اور آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کئی کلاسوں میں نماز کا ذکر ہوا ہے اور ہم نے ان نماز کے ذکر میں سورۃ المدثر کی یہ آیت ذکر کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دے گا تو جنتی جو ہیں وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے، ان سے بات چیت کریں گے۔ یہاں پر کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جنت جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور جہنم جو ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، آپس میں بات کیسے کر سکتے ہیں لوگ جنتی اور جہنمی؟ تو یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جو پروردگار جنت جہنم بنانے پر قادر ہے وہ ان کی بات کروانے پر بھی قادر ہے۔ جب ایک بات قرآن نے بتا دی ایسی ہوگی تو وہ حقیقتاً ایسی ہوگی۔ تو سورۃ المدثر ہے 29ویں سپارے میں، اس کی آیت نمبر 40، 41، 42، 43 آپ لوگ خود بھی پڑھیے گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فی جناتی یتساءلون، جنتی جنت میں جانے کے بعد سوال کریں گے۔ کس سے سوال کریں گے؟ عن المجرمین، مجرموں سے۔ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے اس جہنم میں دھکیل دیا، کیا وجہ ہوئی؟ یعنی کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی یہ بات کہ دین پر چلنا آسان تھا، اور اگر آسان نہیں بھی تھا تو ضروری تھا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ دین پر چلنا ہے، جو موٹے موٹے قوانین ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو ہم نے لازمی ان کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کے لیے ہم کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے۔ تو وہ تعجب کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، آخر کیا وجہ بنی جو تم جہنم میں آ گئے؟ تو سب سے پہلے بنیادی طور پر وہ بتائیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور اس نماز کے بارے میں ہماری کافی ساری کلاسز ہو چکی ہیں کہ نماز کتنی فرض ہے، نماز نہ پڑھنے والا کفر کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، پھر نماز کی غلطیاں ہوں گی، ان نماز کی غلطیوں کو کیسے صحیح کیا جائے گا۔ اگر کسی کا سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے، اگر کسی کے ذہن میں نہ ہو۔ لیکن دوسری بات جو جہنمی بتائیں گے وہ یہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ کام ہم سمجھتے ہیں کہ بس بڑی بڑی این جی اوز کا ہے یا مدارس کا ہے، جو بڑے لوگ ادارے چلا رہے ہیں ان کا ہے۔ نہیں، یہ جہنم میں جانے والے لوگ خود اپنے بارے میں کہیں گے۔ نماز پڑھنا صرف دوسروں کا کام نہیں ہے۔ اگر امام صاحب کا کام ہے کہ جماعت کے لیے یا اذان کا وقت ہو گیا، اذان دے دی مؤذن نے اور امام صاحب نے نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن ہر انسان پر پرسنلی یہ چیز عائد ہوتی ہے کہ وہ وقت نکالے اور نماز کے لیے آئے۔ تو یہ بھی پرسنلی عائد ہوتی ہے ہر انسان کے اوپر کہ قالوا لم نک من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس کھانے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی 2 آیتیں ایسی ہیں جو بڑی آسانی والی کر دیں، اور وہ آیتیں کون ہیں؟ کیا ہیں؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ جہنمی جو لوگ ہوں گے نا، یہ جو برے لوگ ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طرف رغبت نہیں دلاتے تھے۔ کیا نہیں دلاتے تھے؟ رغبت نہیں دلاتے تھے۔ دیکھیں کتنی آسانی کر دی۔ یہی بات سورۃ الفجر میں بھی ہے اور یہی بات سورۃ الماعون میں بھی ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہی سورۃ الفجر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ لیکن بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اکیلے بس کے نہیں ہوتے، وہ انسان کو ٹیم کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے مسجد بنانا، کوئی بھی شخص اکیلا مسجد نہیں بنا سکتا۔ ایک شخص ہوتا ہے، مجھ سے بولتے ہیں یار جگہ خرید کے دے دیجیے آپ، وہ جگہ خرید کے دے دیتا ہے۔ دوسروں سے پھر چندہ لیتے ہیں، کوئی بولتا ہے چلو میں الیکٹریشین کا کام کروا دوں گا، میرے جاننے والے ہیں، کچھ میں ڈسکاؤنٹ دلوا دوں گا، باقی میں اس کو پیسے دے دوں گا۔ کچھ پلمبر کا کام کرواتے ہیں، کچھ مستری کا کام کرواتے ہیں، اسی طریقے کچھ کارپینٹر کا کام کرواتے ہیں۔ اسی طریقے سے جا کر ایک مسجد تعمیر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو کھانا کھلانے کا کام اکیلے انسان کے کبھی کبھی بس کی بات نہیں ہوتی، اس لیے یہاں پر فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو برے لوگ ہیں، جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، جو بدکار لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، وہ کیا ہیں؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ کھانا کھلانے کی طرف رغبت بھی نہیں دلاتے تھے۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں نا، آپ ایک ٹیم جمع کر لیں، آپ لوگوں کو رغبت دلا دیں، جو صاحب حیثیت ہیں، جو صاحب مال ہیں،
ان کو جو ہے آپ رغبت دلا دیں، ٹیم بنا لیں، آپ تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں، کچھ لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے، آپ نے بتا دیا چلا ہم کھانا پکوا کے لوگوں کو کھلا دیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کو کھلائیں؟ ہم لوگ تو اپنے یعنی کہ ادھر ادھر نظر بھی نہیں دوڑاتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دینے کے 2 فائدے ہیں، 2 ثواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صدقہ دے رہے ہیں، اس کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کر رہے ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، ہم سب کے اوپر ہیں حقوق، پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ اپنے پڑوس میں دیکھیں، اگر وہ لوگ آپ سمجھتے ہیں ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں، ان کی آمدنی اتنی نہیں ہے، بچے اسکول جاتے ہیں، دیگر معاملات ہیں، کھانا پینا سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ میٹر تو چل رہا ہے سب کا، صحیح ہے نا؟ انسان اپنی خواہشات کو تھوڑا سا کم کر سکتا ہے، لیکن کھانا پینا یا دیگر جو ضروریات، جیسے اب سردی آ رہی ہے، گرم کپڑے ہر شخص کی ضرورت ہے، تو ہم دیکھیں کہ ہمارے پڑوس میں ہے کوئی اور وہ مانگنے والے بھی نہیں ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں تو ہم تحفتاً ان کو دے دیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ جناب علی یہ صدقہ ہے جی، اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ سید نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو بتا کر نہ دیں، آپ تحفتاً دے دیں ان کو، ایز اے گفٹ ان کو کوئی بھی چیز پیش کر دیں۔ بچوں کے کپڑے آپ نے لا کر دے دیے ان کو، ٹوپا لا کر دے دیا، گرم کپڑوں میں یہ چیز آج کل بہت ہے کہ بائک میں سفر کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں آپ جب کھانا پکا رہے ہیں، اپنی بیگم کو، اپنی والدہ کو بولا کہ تھوڑا سا آپ یہ زیادہ پکا لو، ٹھیک ہے نا، آپ نے خود اس کا سامان لا دیا، 1 کلو چکن لا کے دے دی، سامان لا کے دے دیا، اب وہ زیادہ کھانا آپ نے ڈش میں لے جا کر پڑوسیوں کو دے دیا، یا اس خاندان میں کوئی بھی فرد ہوگا کہ بھائی آج ہم نے یہ پکایا تھا اور آپ کو دے دیا۔ نہ ان کو عزت نفس ان کی مجروح ہو، نہ ان کو تھوڑا سا کوئی گلٹی فیل ہو کہ عجیب سا لگے انہیں، اور آپ نے تحفتاً ان کو جا کے دے دیا۔ اس کے لیے ٹیم بنانا لازمی ہے۔ اپنے دوست احباب سے پوچھیں ہم اس طریقے سے کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ کوئی ایک اتوار کا دن مان لیں، مہینے میں 1 اتوار یا 2 اتوار مسجد کے یا مدرسے کے بچوں کو دے دیا کھانا آپ نے، یا محلے میں دیکھ لیا کہ ایسا گھرانہ ہے ان کے لیے مہینے کا راشن دلوا دیا آپ نے، یہ بھی ایک اہم چیز ہے، بہت بڑی مدد ہے۔ 5-6 ہزار سے کم کا آج کل چھوٹی فیملی کا راشن نہیں آتا ہے، تو آپ نے صرف 500 روپے جمع کر کے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ 10 دوستوں نے یا 1000 روپے جمع کر کے وہ پورے مہینے کا راشن، اللہ کی قسم وہ آپ کو پورے مہینے دعائیں دیتے رہیں گے۔ آپ اپنے گھر پہ کھانا کھا رہے ہیں، پورے مہینے وہ آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے، آپ کے لیے یہ صدقہ ہے۔ تو اپنے ارد گرد دیکھیں، لوگوں کو کھانا کھلانے کا یہ کام ہم لوگوں میں سے سب میں سے چلا گیا، مجھ سمیت، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں کہ میرے بھی اندر شاید یہ کوتاہی ہے کہ مجھ سمیت ہم سب کے اندر سے یہ کوتاہی دور ہو گئی۔ لیکن یاد رکھیں جہنم میں جانے والے لوگ اس چیز کیا بولیں گے جنتیوں سے کہ ہم لوگ کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس کا مطلب جو جنتی ہیں وہ کھلاتے تھے۔ تو ہمیں ٹیم بنانی پڑے گی، ہم سب جو یہاں پر بیٹھے ہیں 8-10 لوگ، اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے روزانہ 50 روپے یا 20 روپے نکالنے ہیں، تو مہینے کے کتنے ہو جائیں گے؟ ایک فرد کے اگر 50 روپے نکالتے ہیں تو مہینے کے 1500 ہو جائیں گے، 4 چھٹیاں لگا لو، چلو اتوار کی نکال دو تو 1300 روپے ہو گئے۔ ہم سب 1300 روپے اگر ہر مہینے جمع کر کے اور کسی کا راشن دلوا دیں، کسی کو پکا پکایا کھانا دے دیں، تو کیا اس کے لیے گھر کے لیے آسانی نہیں ہو جائے گی؟ کسی کا شخص کا گھر کا کچن بھر جاتا ہے تو اس کے لیے ساری چیزوں کے لیے آسانی ہے، اب وہ دیگر اپنے کام کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ہم تہیہ کر لیتے ہیں، میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا، مہینہ ہوگا، ابھی تو یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے نا، تو نیکسٹ جو دسمبر کا مہینہ ہوگا ہم کوشش یہ کریں گے، یاد دہانی کرواتے رہیں گے، اور دسمبر کے اینڈ میں ہم سب مل کر پیسے جمع کر لیں گے، جتنے بھی کسی کے پاس ہوں، 1000 1200 1300 مہینے کا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، انشاءاللہ تعالیٰ ہم 9 بندے تہیہ کریں گے۔ آگے آپ کی جو بھی دوستوں کو بولنا چاہیں ان سے بولیں روز کے 20 روپے نکالیں، زیادہ نہیں، روز کے 20 روپے 30 روپے 50 روپے، جتنی آپ کی طاقت ہے آپ اپنے مسجد کے اپنی دکان کے گلے میں الگ سے اس کو رکھ دیں اور مہینے کے اینڈ میں نکال لیں، مجھ سے بھی لے لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کر ایسا کریں گے۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا مستحق گھرانہ ہوگا، میری نظر میں ہوگا، ان کی نظر میں ہوگا، ہم اس طرح باریاں بانٹ لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ کام شروع کریں گے۔ یہ کام شروع کریں گے، ہمت پکڑیں گے تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ کام ٹیم کے تحت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔